بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم اقتضاء النص کے بارے میں مکمل اور تفصیل سے پڑھیں گے۔ نص کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نص کہتے ہیں۔ آج نص کا مطلب مزید وضاحت سے سمجھ لیں۔ نص اصل میں کلام کو کہتے ہیں، پھر بھلے وہ کلام الہی ہو جیسے قرآن کریم، یا کلام نبی ہو جیسے کہ احادیث نبویہ، یا عام انسان کا کلام ہو جیسے ہماری عام بول چال، عام گفتگو، اس سب کو نص کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نص کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم اقتضاء النص کو سمجھتے ہیں۔ صاحب کتاب نے اقتضاء النص کے بجائے مقتضا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور مقتضا اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے وہ چیز جس کا تقاضا کیا جائے، جس کو طلب کیا جائے۔ اب یہاں بونس کے طور پر ایک بات اور بھی جان لیں کہ عربی کتب میں کبھی کبھار مصدر کو ذکر کر کے اس فاعل یا مفعول والا معنی لیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مبنی مصدر مبنی للفاعل، جب مصدر فاعل کے معنی میں ہو، اور کبھی ہم کہتے ہیں مصدر مبنی للمفعول، جب مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہو۔ تو اقتضاء النص میں بھی یہی ہے۔ اقتضاء مصدر بول کر مفعول مقتضا مراد ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اما المقتضا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اقتضاء مصدر مفعول کے معنی میں ہے۔ ویسے اقتضاء جو کہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے تقاضا کرنا، طلب کرنا، اور مقتضا وہ چیز جس کا تقاضا کیا جائے، جس کو طلب کیا جائے۔ اور نص کا مطلب تو آپ جان چکے کہ کلام کو نص کہتے ہیں۔ اب اقتضاء النص یعنی کہ مقتضاء النص کی کتاب والی تعریف کو سنیں۔ تو مقتضاء النص، نص یعنی کلام پر وہ زیادتی ہے جس کے بغیر نص یعنی کلام کا معنی درست نہیں ہوتا، یعنی اس زیادتی کا تقاضا نص یعنی کلام خود کرتا ہے تاکہ اس کا اپنا معنی درست ہو جائے۔ یہ تو تھی کتاب کی تعریف۔ اب اس کا آسان مطلب سمجھیں۔ بعض دفعہ ہم اپنی عام گفتگو میں ادھوری بات کرتے ہیں مگر اس سے معنی پوری بات والا لیتے ہیں، یعنی اقتضاء النص ادھوری بات کے محذوف اور پوشیدہ حصے کو کہتے ہیں، جسے ہم بولتے نہیں ہیں مگر سمجھ ضرور جاتے ہیں۔ تو ادھوری بات کے جس محذوف اور پوشیدہ حصے کو ہم بولتے نہیں ہیں مگر سمجھ جاتے ہیں، اسی کو نص یعنی کلام کا تقاضا کہتے ہیں، جسے مقتضا کہا جاتا ہے، یعنی مقتضاء النص۔ مقتضاء النص کی جو پہلی مثال دی گئی ہے اسے ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے دوسری مثال کو سمجھ لیں۔ جیسے کتاب میں مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا اعتق، یعنی تو آزاد کر، عبدک، اپنا غلام، انی، میری طرف سے، بألف درہم، یعنی میری طرف سے 1000 کے بدلے میں اپنا غلام آزاد کر دو۔ اور دوسرے نے جواب میں کہا اعتقت، یعنی میں نے آزاد کر دیا۔ تو غلام کی آزادی حکم دینے والے یعنی پہلے شخص کی طرف سے پائی جائے گی، اور اس پر غلام کی قیمت کے 1000 روپے بھی لازم ہو جائیں گے، جبکہ دوسرے شخص کا اپنے غلام کو آزاد کرنا حکم دینے والے پہلے شخص کی طرف سے وکیل کے طور پر ہوگا، یعنی وہ پہلے شخص کا وکیل بن کر غلام آزاد کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس کلام میں نہ تو غلام کو بیچنے کا واضح طور پر ذکر ہے، نہ ہی خریدنے کا واضح ذکر ہے، مگر کہنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ میں غلام خرید رہا ہوں، اور دوسرا شخص جو آزاد کر رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ غلام اس کہنے والے کو فروخت کر رہا ہوں۔ یوں ہی اس کلام میں یہ بھی واضح طور پر ذکر نہیں ہے کہ تو میرا وکیل بن کر غلام کو آزاد کر،
لیکن دونوں ہی سمجھ رہے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے والا کہنے والے کا وکیل بن کر ہی آزاد کر رہا ہے۔ اب جب کہ غلام کی آزادی کہنے والے کی طرف سے ہی پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ کہنے والا اس آزادی سے جو بھی نیت کرے، یعنی غلام کو آزاد کرنے سے جو بھی نیت کرے گا وہ نیت بھی مانی جائے گی، بھلے وہ کفارے کی نیت کرے یا صدقے کی۔ یعنی اس کلام میں بے پائی جا رہی ہے، جو کہ اس کلام یعنی نص کا مقتضا ہے۔ تو چونکہ بے اقتضاء النص کے طور پر پائی جا رہی ہے، تو بے کے ارکان یعنی ایجاب و قبول بھی اقتضاء النص کے طور پر پائے جا رہے ہیں، کیونکہ ایجاب اور قبول کے بغیر بے کا تصور ہی محال ہے۔ یعنی بغیر ایجاب قبول کے تو بے ہوتی ہی نہیں ہے، تو جب بے ثابت ہو رہی ہے تو اس کے ارکان ایجاب و قبول بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی پر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے شخص سے کہا اعتق عبدک عنی بغیر شیء، یعنی تو اپنے غلام کو میری جانب سے بغیر کسی چیز کے بدلے کے مفت میں آزاد کر دے، اور دوسرے نے اعتقت کہا یعنی میں نے آزاد کر دیا، تو اقتضاء النص کے طور پر غلام کی آزادی پہلے کہنے والے شخص کی طرف سے ہوگی، اور دوسرے شخص کی طرف سے غلام پہلے شخص کو ہبہ یعنی تحفہ ہوگا، اور دوسرا شخص غلام کو آزاد کرنے میں پہلے کا وکیل ہوگا۔ یعنی امام ابو یوسف کے نزدیک غلام پہلے شخص کی طرف سے آزاد ہوگا، لیکن امام محمد اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ غلام دوسرے شخص کی طرف سے ہی آزاد ہوگا، یعنی جس کا غلام ہے وہ اسی کی طرف سے آزاد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تحفے میں قبضہ شرط ہے جو کہ پایا ہی نہیں گیا، یعنی دوسرے شخص نے پہلے شخص کو اپنے غلام پر قبضہ ہی نہیں دیا، لہٰذا تحفہ مکمل ہی نہیں ہوا، اس لیے غلام دوسرے شخص کی طرف سے ہی آزاد ہوگا، یعنی اپنے مالک کی طرف سے ہی آزاد ہوگا۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ جس طرح آپ نے بے میں اقتضاء النص کے طور پر ایجاب و قبول کو ثابت کیا ہے، تو اسی طرح میں نے بھی ہبہ یعنی تحفہ میں قبضے کو ثابت کیا ہے۔ تو امام محمد اور امام اعظم نے جواب دیا کہ جناب ایجاب و قبول بے کے ارکان ہے، تو جب بے ثابت ہوگی تو یہ بھی لازمی طور پر ثابت ہوں گے، یہ اگر ثابت نہیں ہوں گے تو پھر بے کا وجود ہی نہیں ہوگا، بے بھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی چیز اپنے ارکان کے بغیر ثابت ہی نہیں ہوتی، اور ہبہ میں قبضہ شرط ہے، اور شرط کا پہلے پایا جانا ضروری ہے، نہ کہ ارکان کی طرح شے کے ساتھ۔ تو جب ہبہ میں قبضہ پایا ہی نہیں گیا پہلے، تو ہبہ یعنی تحفہ مکمل ہی نہیں ہوا، لہٰذا غلام کی آزادی دوسرے شخص کی طرف سے ہوگی، نہ کہ پہلے شخص کی طرف سے۔ اس مسئلے میں ایک اعتراض اور پھر اس کا جواب بھی ہے، مگر بحث کو طویل ہونے سے، لمبا ہونے سے بچانے کے لیے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ تو ہم اقتضاء النص کی دوسری مثال کو سمجھ رہے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ اپنے غلام کو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں آزاد کرو، اور وہ آزاد کر دیتا ہے، تو یہ آزادی پہلے شخص کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہاں پر بے بھی پائی جاتی ہے اقتضاء النص کے طور پر، اور پھر وہ دوسرا شخص پہلے کا وکیل بن کر غلام کو آزاد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے امام صاحب مؤذن کو فون کریں کہ میں عشاء میں نہیں آؤں گا، تو مؤذن آگے سے کہہ دے ٹھیک ہے، غور کریں تو یہ صرف اطلاع ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر امام کے کلام جو کہ نص ہے، اس کے اگر مقتضا کو سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام صاحب مؤذن سے کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء میں نہیں آؤں گا تو نماز تم پڑھا دینا، اور مؤذن نے بھی نہیں پوچھا کہ آپ نہیں آ رہے تو میں نماز پڑھا دوں، لیکن اس بات کو سمجھا دونوں نے ہی ہے، بس اسی کو مقتضا کہتے ہیں۔ تو یہ تھی دوسری مثال اقتضاء النص کی۔ اب ہم اقتضاء النص کی پہلی مثال کو سمجھتے ہیں جو کتاب میں دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے
چند باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام عرب میں کلمات مصدر سے مشتق ہوتے ہیں یعنی بنتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مصدر سے جو کلمات بنتے ہیں ان کلمات کے اندر مصدر کا معنی پایا جاتا ہے، حالانکہ وہ کلمات مصدر نہیں ہوتے مگر مصدر والا معنی ان میں ضرور ہوتا ہے۔ جیسے ضربن مصدر کا مطلب ہے مارنا، اب اس سے ضربا فعل ماضی بنا تو اس میں بھی مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی مارا اس ایک مرد نے۔ اس سے فعل مضارع یضرب بنا، اس میں بھی مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ اس سے اس میں فاعل ضارب بنا تو اس میں بھی مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی مارنے والا ایک مرد۔ تو پتہ چلا کہ مصدر سے بننے والے تمام کلمات میں مصدر کا معنی پایا جاتا ہے، بھلے وہ کلمات خود مصدر نہ بھی ہوں، اور ایسا اس لیے ہے کہ مصدر سے بننے والے کلمات میں اگر مصدر کا معنی نہیں پایا جائے گا تو پھر ان کلمات کو اس مصدر سے بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ ان کلمات کو مصدر سے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان میں اس مصدر کے معنی پائے جائیں۔ امید ہے کہ یہ تمہید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب مثال کو سمجھیں۔ شوہر اگر بیوی سے کہے کہ انتی طالقن تو عورت کو طلاق پڑ جائے گی، حالانکہ شوہر کے جملے میں طلاق جو کہ مصدر ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف طالق اس میں فاعل کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورت کو طلاق پڑ رہی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ طالق اسم فاعل جس مصدر سے بنا ہے یعنی طلاق مصدر سے، تو اس طلاق مصدر کے معنی کا اسم فاعل طالق تقاضا کر رہا ہے، تو اپنے مصدر کے معنی کا تقاضا کرنے کی وجہ سے انتی طالقن کے ساتھ طلاق مصدر معذوف ہوگا، یعنی کلام یوں بنے گا انتی طالقن طلاقن، جس کا معنی ہے کہ تو طلاق والی ہے، یعنی تجھے ایک طلاق ہے۔ اب یہاں پر طلاقن جو معذوف نکلا ہے مقتضا النص، یہ منصوب اس لیے ہے کہ یہ طالقن اسم فاعل کا مفعول مطلق ہے، اور یہ مفعول مطلق عددی ہے، یعنی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ عورت کو کتنی بار طلاق ہوئی ہے یا عورت کتنی بار طلاق والی ہے۔ تو چونکہ طلاقن لفظ واحد ہے، صیغہ واحد کا ہے، اس لیے عورت کو ایک طلاق ہو رہی ہے، وہ ایک طلاق والی ہے۔ مقتضا یعنی اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق ہی ثابت ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے انتی طالقن والی مثال میں طلاقن واحد ثابت ہے، یعنی طلاقن واحد کا صیغہ ثابت ہے، کیونکہ شوہر کا مقصد عورت کو طلاق دینا ہے جو ایک طلاق سے پورا ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک طلاق ثابت ہے۔ شوہر طالقن کے لفظ سے اگر 3 کی نیت کرے گا بھی تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ یہ طلاق اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اقتضاء النص ضرورت کے مطابق ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو رہی ہے، لہٰذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی، 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، یعنی انتی طالقن سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اچھا بھائی، چونکہ مقتضا النص کا حکم یہ ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق ہی ثابت ہوتا ہے، تو اس حکم پر مصنف نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے یوں کہا، یعنی اس طرح قسم کھائی کہ واللہ ما اکلت، یعنی اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ کیا نہیں کھاؤں گا یہ نہیں بولا، بس اتنا بولا کہ ما اکلت، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو پھر کسی نے پوچھ لیا کہ اگر تم نے کھایا تو پھر اس نے یوں بات کہی کہ ان اکلت، یعنی اگر میں نے کھایا تو یا تو میری بیوی کو طلاق یا پھر میرا غلام آزاد، یعنی سزا کے طور پر میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا میرا غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی، اس طرح کی بات کی کہ ان اکلت، یعنی اگر میں نے کھایا، فانت طالقن، تو تجھے طلاق ہے، یعنی اپنی بیوی سے کہتا ہے، یا پھر کہتا ہے عبدی حر،
یعنی میرا غلام آزاد ہے، اور اس بات سے وہ کھانے میں روٹی کی نیت کرے، یعنی اس نے اکلت فعل کا ذکر کیا ہے لیکن کیا نہیں کھائے گا، کیا نہ کھانے کی بات کر رہا ہے، یہ چیز اس نے ذکر ہی نہیں کی، مطلق اس نے اکلت فعل ذکر کیا ہے، اور اس سے کھانے میں وہ روٹی کی نیت کرے کہ اگر میں نے روٹی کھائی تو میری بیوی کو طلاق ہوگی یا میرا غلام آزاد ہوگا، اور اگر روٹی کے علاوہ تربوز وغیرہ کوئی اور چیز کھائی تو نہ تو میری بیوی کو طلاق ہوگی اور نہ ہی میرا غلام آزاد ہوگا، کیونکہ میں نے تو روٹی نہ کھانے کی قسم کھائی ہے اور تربوز روٹی نہیں ہے، لہٰذا تربوز کھانے سے میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی یا میرا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح کی بات کرے، یعنی ان اکلت کہہ دے اور پھر اس کے بعد وہ جس چیز کی نیت کرے یعنی روٹی کی، وہ کھانا اس کے لیے منع ہوگی، اور جس کی وہ نیت نہیں کرے گا وہ کھانا منع نہیں ہوگی، جیسے تربوز، بلکہ اس نے جو بھی کھانے کی چیز کھائی، روٹی کھائے یا تربوز کھائے، اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، اس کا جو غلام ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ تو اب مقتضی النص کے حکم کی طرف چلے جائیے گا، کہتے ہیں کیونکہ اس نے صرف اکلت یعنی کھانے کا جو فعل ہے وہ بولا ہے، یہ نہیں بولا کہ کیا نہیں کھائے گا، تو اکلت جو کہ نص ہے یعنی اس کا کلام ہے جو اس نے بولا ہے، اس کا مقتضی ضرورت کے مطابق صرف معقول نکلے گا۔ معقول کا مطلب ہے وہ چیز جو کھائی جائے، اور یہ معقول جو ہے یہ مطلق ہوگا، اور مطلق جو ہے وہ روٹی اور تربوز اور کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جن پر عقل کا فعل، عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، جن پر کھانے کا فعل ہو سکتا ہے تو یہ معقول ان تمام کو شامل ہوگا، تو ان تمام کے اندر نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ میں یہ کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، بس جو معقول ہے اس کا اکلت جو فعل ہے معقول کو مطلق طور پر شامل ہو جائے گا، اور اس مطلق میں اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں تربوز کھاؤں گا۔ اب نیت کا اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ نیت کا اعتبار کرنے کے لیے پہلے تمام معقولات یعنی جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اس کہنے والے کے لیے ثابت کرنا پڑے گا، پھر ان تمام چیزوں کو اگر ثابت کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتضی النص کی جو ضرورت تھی اس سے ہم بڑھ گئے، یعنی اب اس کے لیے ہم تمام معقولات کو ثابت کریں پہلے، حالانکہ مقتضی النص کا حکم یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ہم ضرورت سے بڑھ گئے، اس کے لیے تمام معقولات کو ثابت کریں پہلے، پھر اس میں اس کی نیت کے مطابق جس کھانے کی وہ نیت کرے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا اس کو خاص کریں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ معقول ہم نے ضرورت کے مطابق ثابت کیا ہے جو کہ مقتضی النص کا حکم ہے، ہم اس ضرورت سے تجاوز نہیں کریں گے، یعنی اس ضرورت سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ پہلے معقول کے تحت تمام کھانے مراد لے لیں پھر اس کی نیت کے مطابق خاص کر دیں، اگر ایسا کریں گے تو یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے گا جو کہ مقتضی النص کا حکم نہیں ہے، جبکہ ہم نے مقتضی النص کے اوپر حکم کے اوپر رہنا ہے، اسی پر چلنا ہے، لہٰذا وہ جو بھی معقول کھائے گا، چاہے روٹی کھائے چاہے تربوز کھائے یا اس کے علاوہ جو بھی کھانے کی چیز کھائے، جو بھی کھائے گا حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، پھر اس نے اپنی اس بات کو اگر بیوی کی طلاق پر معلق کیا تھا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یا اگر اپنے غلام پر معلق کیا تھا کہ اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد، تو اگر وہ کھائے گا تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی مدخول بہا بیوی سے کہا، یعنی جس سے اس نے صحبت کی ہو، اس بیوی سے کہا کہ اعتدی یعنی تو شمار کر، اور وہ اس لفظ سے طلاق کی نیت کرے تو اقتضاء النص کے طور پر اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ اچھا، اس سے طلاق کی نیت کرنا کس طرح درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے طلاق کی نیت اس لیے درست ہے، یعنی اعتدی کے لفظ سے طلاق کی نیت اس لیے درست ہے کہ اعتدی کا مطلب ہے شمار کرنا، اور جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ عدت میں اپنے حیض کو شمار کرتی ہے۔ اچھا، پھر سوال ہوا کہ ایک طلاق کیوں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ ایک طلاق اس لیے واقع ہوگی کہ طلاق سے مقصود عورت سے علیحدگی ہے، جو کہ ایک طلاق سے بھی پوری ہو جاتی ہے،
اور یہ جو طلاق واقع ہو رہی ہے یہ اقتضاء النص کے طور پر ہو رہی ہے تو ضرورت کے مطابق ہوگی، اور ضرورت ایک سے پوری ہو رہی ہے لہٰذا ایک ہی طلاق ہوگی۔ اچھا، پھر سوال ہوا کہ بھی طلاق رجعی کیوں واقع ہوگی؟ تو اس کا جواب دیا کہ طلاق رجعی اس لیے واقع ہوگی کہ طلاق عموماً رجعی ہوتی ہے۔ طلاق کا بائنہ ہونا یعنی طلاق بائنہ ہونا یہ ایک اضافی صفت ہے جو کہ ضرورت سے زائد ہے، اور یہ جو اعتدی سے طلاق ہو رہی ہے یہ اقتضاءً ثابت ہو رہی ہے، اقتضاء النص کے طور پر ہو رہی ہے، تو یہ ضرورت کے مطابق ہوگی، اور ضرورت طلاق رجعی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا یہاں پر طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اگرچہ کہ اس نے اعتدی لفظ بولا ہے جو کہ طلاق صریح کے لیے نہیں ہوتا، مگر چونکہ یہاں طلاق اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو رہی ہے لہٰذا طلاق رجعی ہی واقع ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اس میں آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اس سبق کو عبارت سے حل کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَىٰ، اور بہرحال مقتضیٰ یعنی وہ کلام کے جو نص کا تقاضا کرنے سے ثابت ہو، یعنی اقتضاء النص یا مقتضیٰ النص، فَهُوَ زِيَادَةٌ، تو وہ زیادتی ہے، علی النص، نص کے اوپر، ایسی زیادتی ہے، لا یتحقق، کہ ثابت نہیں ہوتا، معنی النص، نص کا معنی، الا بہ، مگر اس زیادتی کے ساتھ، یعنی مقتضیٰ النص نص پر یعنی کلام پر وہ زیادتی ہے کہ نص کا معنی نہیں پایا جاتا مگر اسی زیادتی کے ساتھ، یعنی اگر اس زیادتی کو نہیں مانیں گے تو کلام کا معنی حاصل نہیں ہوگا، جو کلام کیا گیا ہے اس کا بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کأن النص، گویا کہ نص نے اقتضاء تقاضا کیا ہے، طلب کیا ہے اس زیادتی کا کہ جو بولی نہیں گئی، جس کو کہنے والے نے بولا نہیں ہے، اس کا اس کلام نے خود ہی تقاضا کر دیا ہے۔ کیوں؟ لیصح، تاکہ درست ہو جائے، فی نفسہ، خود، معناہ، اس کا اپنا معنی، یعنی کہنے والے نے جو کلام کیا ہے تو وہ کلام خود زائد کلام کا تقاضا کر رہا ہے تاکہ اس کلام کا اپنا معنی اس زائد کلام سے درست ہو جائے۔ مثال ہو، اس کی یعنی مقتضیٰ کی مثال، فی الشرعیات، شرعی احکام میں، قولہ، اس شخص کا قول ہے کہ جو اپنی بیوی سے کہے، انتی طالقن، تو طلاق والی ہے۔ اچھا بھی، فإن، کیونکہ، ھذا، یہ یعنی طالقن، نعت المرأتی، نعت معنی صفت ہے، مرأتی معنی عورت، کیونکہ یہ یعنی طالقن عورت کی صفت ہے، الا، مگر یہ کہ ان النعت، صفت جو ہے، یقتضی، تقاضا کرتی ہے، المصدر، مصدر کا، یعنی وہی بات کہ جو میں نے آپ کو بولی تھی کہ مصدر سے بننے والے جو کلمات ہوتے ہیں وہ مصدر کا تقاضا کرتے ہیں، تو طالقن اس میں فاعل ہے، صفت کا صیغہ ہے، عورت کی صفت ہے، تو یہ تقاضا کرے گا مصدر کا یعنی طلاق کا۔ فَكَأَنَّ الْمَصْدَرَ، تو گویا کہ مصدر موجود ہے، انتی طالقن کے اندر مصدر موجود ہے، بطریق الاقتضاء، اقتضاء النص کے طریقے پر، تو یعنی کلام یوں بن جائے گا کہ انتی طالقن طلاقن، جو میں نے آپ کو بحث کے اندر سمجھایا تھا، تو یوں اس عورت کو ایک طلاق واقع ہو رہی ہے۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب کوئی شخص کہے کسی دوسرے سے، اعتق، تو آزاد کر، عبدک، اپنا غلام، انی، میری جانب سے، بألف درہم، 1000 درہم کے بدلے، فقال، تو کہے دوسرا شخص، اعتقت، میں نے آزاد کیا، یقع، واقع ہو جائے گی، العتق، غلام کی آزادی، عن الآمری، حکم دینے والے یعنی پہلے شخص کی طرف سے، فیجب، تو لازم ہو جائیں گے، علیہ، اس پر یعنی پہلے شخص پر، الالف، 1000 درہم، ولو کان الآمر، اور اگر ہو، کان منا ہو، الآمر، حکم دینے والا، ولو کان الآمر، اور اگر حکم دینے والا، اچھا کانا کا معنی ہو نہیں ہوگا، ولو کان الآمر، اور اگر حکم دینے والا، نوا، نیت کرے یعنی پہلا شخص نیت کرے، بھی، اس سے، کس سے، غلام کی آزادی سے،
الکفارہ تھا کفارے کی، یعنی اس کے اوپر کسی چیز کا کفارہ تھا، مثال کے طور پر قسم کا کفارہ تھا یا قتل کا کفارہ تھا، اور اس نے دوسرے شخص کو کہا کہ تو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں اپنا غلام آزاد کر دے، اور وہ اس سے یعنی غلام کی آزادی سے نیت کرے کفارے کی، یقعو تو واقع ہو جائے گی، یعنی غلام کی آزادی واقع ہو جائے گی، اما اسی سے نوا جس کی اس نے نیت کی، یعنی اگر اس نے کفارے کی نیت کی تو یہ غلام کفارے میں آزاد ہو جائے گا۔ وذالک اور یہ یعنی کہ غلام کا پہلے شخص یعنی حکم دینے والے کی طرف سے آزاد ہونا یہ کیوں ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وذالک اور یہ یعنی غلام کا پہلے شخص کی طرف سے آزاد ہونا یہ اس لیے ہے، لِأَنَّ قَوْلَهُ اس لیے کہ اس کا جو قول ہے، اعتقہ انی بِأَلْفِ دِرْہَمٍ یعنی تو اس کو میری جانب سے 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے، اس کا یہ قول یقتضی تقاضا کرتا ہے معنی قولہ اس کے قول کے اس معنی کا، کون سے معنی کا، کہ بیعہ تو اس کو بیچ مجھے، بیع تو بیچ ہو اس غلام کو، انی مجھے بِأَلْفٍ 1000 درہم کے بدلے میں، ثم پھر کن تو بن جا وکیلی میرا وکیل، بالاعتاق آزاد کرنے میں، جب تو مجھے اسے 1000 کے بدلے میں بیچ دے پھر تو اس کو آزاد کرنے میں میرا وکیل بن جا، فَأَعْتِقْهُ تو پھر تو اس کو آزاد کر دے، انی میری طرف سے، فَيَثْبُتُ تو ثابت ہوتی ہے، البیع بیع بطریق الاقتضاء اقتضاء النص کے طریقے پر، یعنی یہاں پر یہ جو خرید و فروخت ثابت ہو رہی ہے یہ اقتضاء النص کے طریقے پر ہو رہی ہے۔ فَيَثْبُتُ الْقُبُولُ تو بیع کے اندر جو قبول ہے، یعنی ایک نے کہا کہ بھائی تو یہ غلام بیچ دے، تو دوسرے نے بولا کہ ہاں بیچ رہا ہوں، تو ہاں بیچ رہا ہوں یہ قبول ہے، تو جب بیع اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہو رہی ہے، فَيَثْبُتُ الْقُبُولُ تو ثابت ہوگا قبول، کذالک اسی طرح یعنی اقتضاء النص کے طریقے پر، کیوں بھائی، لِأَنَّهُ رُكْنٌ کیونکہ قبول یہ رکن ہے، فی باب البیع بیع کے باب میں، تو جب بیع ثابت ہو رہی ہے تو اس کا رکن قبول بھی ثابت ہو رہا ہے۔ وَلِہَذَا اسی وجہ سے یعنی اسی مثال کے اوپر کہا، قال کہا ابو یوسف امام ابو یوسف نے رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کیا کہا انہوں نے، اذا قال جب کہے کوئی شخص دوسرے سے، اعتق تو آزاد کر عبدک اپنا غلام، انی میری جانب سے، بغیر شیء بغیر کسی چیز کے بدلے، یعنی مفت میں آزاد کر دے، فقال تو کہے دوسرا شخص، اعتقت میں نے آزاد کر دیا، یقع العتق تو واقع ہو جائے گی غلام کی آزادی، عن الامری حکم دینے والے کی جانب سے، ویکون اور ہوگا، ھذا یہ یعنی اس کا کہنے والے کا، اعتق عبدک عنی یہ جو قول ہے یہ ہوگا، مقتضیاً تقاضا کرنے والا، للہبتی ہبہ کا، والتوکیلی اور توکیل کا، یعنی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اعتق عبدک عنی بغیر شیء یہ جو قول ہے یہ تقاضا کرے گا ہبہ کا یعنی تحفے کا، اور پھر وکالت کا کہ تو مجھے اپنا غلام پہلے تحفہ دے دے پھر میری طرف سے وکیل بن کے اس کو آزاد کر دے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں ولا یحتاج اور کوئی حاجت نہیں ہے، فی اس کے اندر، الی القبض قبضے کی طرف، یعنی قبضہ کرنے کی بھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ہبہ کے اندر، کیوں بھائی، لِأَنَّهُ اس لیے کہ قبضہ، ہو ضمیر کا مرجع قبضہ، اس لیے کہ قبضہ بمنزلۃ القبول قبول کے مرتبے میں ہے، فی باب البیع بیع کے باب میں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بیع کے باب میں قبول کو آپ نے ثابت کیا ہے اقتضاء النص کے طور پر، اسی طرح ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے یہ بھی قبول کی طرح ہے، تو جب اقتضاء النص کے طور پر ہبہ ثابت ہوگا تو چونکہ قبضہ قبول کے مرتبے میں ہے، جس طرح بیع کے باب میں قبول اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہبہ قبضہ بھی ہبہ کے اندر اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے یوں بولا کہ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقُبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ اس لیے کہ قبضہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قبول بیع کے باب میں، تو اسی طرح قبضہ
ہبا کے باب میں قبول کی طرح ہے۔ تو جب بے کے اندر قبول اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ بار بار تکرار ہو رہی ہے، بہرحال آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس طرح بے کے باب میں قبول اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہے، تو اسی طرح ہبا کے اندر قبضہ بھی کیونکہ قبول کی طرح ہے، تو یہ بھی اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہے۔ یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ وَلَٰكِنَّا نَقُولُ، اور لیکن ہم کہتے، وَلَٰكِنَّا اور لیکن ہم، نقولو کہتے ہیں، القبول رکن فی بیع البائی، فی باب البیع، کہ قبول بے کے باب میں رکن ہے۔ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ، تو جب ہم ثابت کرتے ہیں بے کو اقتضاء النص کے طور پر، اثبتنا القبول، تو ہم ثابت کرتے ہیں قبول کو ضرورتاً، ضروری طور پر، یعنی جب ہم بے کو اقتضاء النص کے طور پر ثابت کرتے ہیں تو کیونکہ بے بغیر قبول کے پائی ہی نہیں جاتی، تو یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے کہ ہم قبول کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ بخلاف القبض فی باب الہبۃ، برخلاف ہبا کے باب میں قبضے کے۔ کیوں بھائی؟ فإنہ لیس برکن فی الہبۃ، کیونکہ قبضہ ہبا کے باب میں ہبا کا رکن نہیں ہے۔ لیکون الحکم بالہبۃ، کہ ہم ہبا کا حکم دیں بطریق الاقتضاء، اقتضاء النص کے طریقے پر، حکماً بالقبض، قبضے پر حکم لگاتے ہوئے۔ یہ عبارت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، پیچیدہ معنی آگے پیچھے دی ہوئی ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہبا کے اندر اور بے کے اندر فرق ہے۔ ہبا کے اندر جو قبول ہے وہ اس لیے ثابت کیا اپنا، بے کے اندر جو قبول ہے وہ ہم نے اس لیے ثابت کیا کہ قبول بے کا رکن ہے، تو جب بے ثابت ہوگی تو اپنے ارکان کے ساتھ ثابت ہوگی۔ لیکن ہبا کے اندر جو قبضہ ہے یہ ہبا کا رکن نہیں ہے بلکہ یہ شرط ہے، اور شرط جو ہے وہ شے سے پہلے پائی جاتی ہے، یعنی ہبا سے پہلے قبضے کا ہونا شرط ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر سکتے اے امام ابو یوسف، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قبضہ ہبا میں ایسے ہی ہے جیسے قبول بے کے اندر، تو جس طرح بے کے اندر قبول ثابت ہو جاتا ہے اقتضاءً، تو ہبا کے اندر قبضہ بھی اقتضاءً ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہبا کے اندر قبضہ یہ ہبا کا رکن نہیں ہے کہ ہم یہ حکم لگا دیں کہ یہاں پر ہبا اقتضاء النص کے طریقے پر ثابت ہے۔ یہ عبارت سمجھ لیں کہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، یہ میری سستی ہے کہ میں نے اس کو صحیح معنی میں حل نہیں کیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو فابیہا، اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ حکم المقتضیٰ، اور مقتضیٰ یعنی اقتضاء النص کا حکم کیا ہے جی؟ انہو، کہ یہ یعنی مقتضیٰ، یثبت ثابت ہوتا ہے بطریق ضرورتی، ضرورت کے طریقے پر، فیقدر، تو یہ مقدر مانا جاتا ہے، یعنی مقتضیٰ وہ کلام ہوتا ہے جو محذوف ہوتا ہے، فیقدر، تو یہ مقدر مانا جاتا ہے یعنی محذوف مانا جاتا ہے، بقدر ضرورتی، ضرورت کے مقدار یعنی ضرورت کے مطابق۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، اذا قال، جب شوہر کہے بیوی سے، انت طالقن، تو طلاق والی ہے، وَنَوَى بِهِ الثَّلَاثَ، اور نیت کر دے اس سے 3 کی، لا یصح، تو یہ طلاق درست نہیں، یعنی 3 طلاقیں درست نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الطلاق، اس لیے کہ جو یہاں پر طلاق ہے، یقدر، مقدر ہے، محذوف ہے، یقدر مذکوراً، یقدر مقدر ہے، مذکوراً ذکر کی گئی ہے، بطریق الاقتضاء، اقتضاء النص کے طریقے پر۔ یہاں پر جو طلاق مصدر ہے جو کہ مقدر ہے، اس کو ہم نے مذکور مانا ہے، یعنی ذکر کیا ہوا مانا ہے اقتضاء النص کے طریقے پر۔ فیقدر بقدر ضرورتی، تو پھر وہ مقدر ہوگی ضرورت کے مطابق۔ والضرورت ترتفع بالواحد، اور جو ضرورت ہے ترتفع، وہ پوری ہو جاتی ہے، بالواحد، ایک طلاق سے۔ فیقدر الطلاق، تو پھر طلاق مقدر مانی جائے گی، مذکوراً، ایک ہی ذکر کردہ، فی حق الواحد، فیقدر، تو مقدر مانی جائے گی طلاق، مذکوراً، ذکر کی ہوئی، فی حق الواحد، ایک کے حق میں، یعنی انت طالقن سے جو ہم طلاق کو معذوف مانیں گے وہ ایک ہی مانیں گے، کیونکہ مقتضیٰ النص کے طور پر ثابت ہو رہی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق ثابت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک سے پوری ہوتی ہے، لہذا ایک ہی مقدر مانی جائے گی۔ عبارت تھوڑی
عجیب طرح سے کر کے دی گئی ہے، یقدرو بھی ہے پھر مذکورن بھی ہے، یا تو پھر آپ یذکرو مان لیں یا پھر یقدرو کر دیں، مذکورن بھی ذکر کیا ہوا، یقدرو بھی ذکر کیا ہوا ہے، تو تھوڑا مشکل کیا ہوا ہے عبارت کو۔ تو اسی کے اوپر کہہ رہے ہیں جی وعلی ھذا، کس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مقتضا النص ضرورت کے مطابق ثابت ہوتا ہے، اس اصول پر کہہ رہے ہیں یخرج الحکم، حکم نکالا جائے گا فی قولہ، اس شخص کے قول میں، اس شخص کی بات میں جس نے کیا کہا ان اکلت، اگر میں نے کھایا، بین سطور دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فانت طالقن، تو تجھے طلاق ہے، یعنی وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے ان اکلت، اگر میں نے کھایا فانت طالقن، تو تجھے طلاق ہے، وعبدی حر، اور میرا غلام آزاد ہے، ونوا بہ طعامن، اور وہ اپنے اس بات سے یعنی ان اکلت سے نوا نیت کرے، ونوا بہ، اور وہ اس سے یعنی ان اکلت سے نیت کرے طعامن ایک کھانے کی، دون الطعامی، نہ کہ دوسرے کھانے کی، لا یصح، تو اس کی یہ نیت کرنا درست نہیں ہوگی، جو تقریر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ان اکلت کہہ کر وہ ایک کھانے کی نیت کر لے اور دوسرے کی نیت نہ کرے، یعنی نیت کر لے، تو اس کا یہ نیت کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لِأَنَّ الْأَكْلَ، کیونکہ عقل یعنی کھانا، یقتضی طعامن، یہ کھانے کا تقاضا کرتا ہے، طعامن یہاں معقولن کے معنی میں ہے، یعنی ایسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کو کھایا جائے، فَكَانَ ذَلِكَ ثَابِتًا، تو طعام یعنی معقول یہ ثابت ہوگا بطریق الاقتضائی، اقتضاء النص کے طریقے پر، فَيُقَدَّرُ، تو وہ جو معقول ہے وہ مقدر مانا جائے گا بقدر ضرورتی، ضرورت کی مقدار پر، والضرورت ترتفع بالفرد المطلق، اور جو ضرورت ہے ترتفع وہ پوری ہو جاتی ہے بالفرد المطلق، مطلق فرد کے ساتھ، یعنی معقول کے ساتھ پوری ہو جاتی ہے، معقول بھلے کچھ بھی ہو، روٹی ہو، تربوز ہو، مطلب کھانے والی چیز ہو، بس مطلقاً کھانے والی چیز ہو، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ولا تخصیص، تو جب ضرورت فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے یعنی معقول سے پوری ہو جاتی ہے، تو ولا تخصیص، تو پھر کوئی تخصیص نہیں ہے فی الفرد المطلق کی، مطلق فرد میں، یعنی پھر معقول کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوگی، تخصیص نہیں ہوگی یعنی اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگی تخصیص؟ لأن التخصیص، کیونکہ یہ جو تخصیص ہوتی ہے نا، یعتمد العموم، یہ اعتماد کرتی ہے عموم پر، یعنی یہ تقاضا کرتی ہے عموم کا، یعنی ہم گویا کہ یہ مانیں گے کہ پہلے تو ہم اس کے لیے عمومی طور پر تمام کھانے ثابت کریں، اور اگر ہم عمومی طور پر تمام کھانے اس کے لیے ثابت کرتے ہیں تو پھر تو یہ اقتضاء النص ہی نہ ہوا، کیونکہ اقتضاء النص تو ضرورت کے طور پر ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت جو ہے وہ فرد مطلق سے پوری ہوتی ہے، اور فرد مطلق کے اندر تخصیص نہیں ہوتی، اور اگر ہم تخصیص کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم ضرورت سے باڑھے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر شوہر نے کہا بعد الدخول، دخول کے بعد یعنی اپنی مدخول بہا بیوی سے کہا اعتدی، تو شمار کر، ونوا بہ، اور اپنے اس قول سے وہ نیت کرے الطلاق، طلاق کی، فیقع الطلاق، تو واقع ہو جائے گی طلاق اقتضاء النص کے طریقے پر یا اقتضاء النص کے طور پر۔ اچھا بھئی، یہ اعتدی سے طلاق کیوں واقع ہوگی؟ کہتے ہیں جی لأن الاعتداد، کیونکہ اعتداد یقتضی وجود الطلاق، یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے وجود کا، فیقدر الطلاق موجوداً، تو یہاں پر طلاق کو موجود مقدر مانا جائے گا ضرورتاً، ضرورت کے طور پر، ولہذا کان الواقع بہ رجعیاً، اور یہی وجہ ہے کہ ولہذا، اور یہی وجہ ہے کہ کان الواقع، واقع ہونے والی جو طلاق ہے بہ اعتدی سے، رجعیاً، وہ رجعی ہوگی، یعنی اعتدی سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی ہوگی، کیونکہ اعتدی سے ہم نے محذوف مانا ہے طلاق، تو طلاق جو ہے وہ اقتضاء النص کے طور پر مانا ہے تو ایک طلاق ہوگی، اور چونکہ طلاق کو مقدر مانا ہے تو پھر وہ رجعی ہوگی۔ لأن صفت البینونہ تھی، کیونکہ بینونہ مطلب طلاق بائنہ کی جو صفت ہے، زائدتن، یہ زائد ہے، علی قدر ضرورتی، ضرورت کی مقدار پر، فلا یثبت، تو ثابت نہ ہوگی طلاق بائنہ بطریق الاقتضائی، اقتضاء النص کے طریقے پر، ولا یقع، اور واقع نہ ہوگی، یعنی طلاق واقع نہ ہوگی الا واحد، مگر ایک، یعنی وہی بات کہ جو طلاق رجعی واقع ہوگی وہ بھی ایک ہی واقع ہوگی، ایک سے زائد واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لما ذکرنا، وہی وجہ، اس وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کیا، ہم نے کیا ذکر کیا؟ ہم نے یہ ذکر کیا کہ مقتضا النص ضرورت کے طور پر ثابت ہوتا ہے، تو ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے، لہذا ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور طلاق رجعی واقع ہوگی۔
اللہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو، اس میں جو کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو مفہوم کو سمجھانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اسے آپ کے لیے سمجھنے والا بھی بنائے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے پرائڈ ایجوکیشن۔